پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤں دیجئے نا، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ انہیں نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا یہ حدیث۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے۔ یعنی ڈبلنگ بند کرو کی جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام۔ بھئیہ ڈبلنگ بند کر دے یار، بھائی سادہ چلا، بالکل سادہ چلا دے، کوئی نہیں۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، بس ٹھیک ہے، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل مسلک اہل حدیث دے ترجمان حضرت مولانا قاری اسماعیل عقیق صاحب حفظہ اللہ، اور میرے تو بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ خطابات دا جاری اور ساری رہے گا۔ آج دی اس کانفرنس قاری محمود الحسن ساکی صاحب
اور میری جماعت دے ترجمان میرے انتہائی محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب اور انہوں دی پوری باڈی اتھوں دے جماعتی احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ توجہ ہے نا سارے؟ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دین دی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوں گے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے، ایک رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دے۔ وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے نا اٹھ دے ڈگ دے پھر اٹھ دے پھر ڈگ پئی دے، چند لمحیاں تو بعد وہ اپنے قدمہ دے کھڑا ہو جائے۔ اس حویلی اور چار دیواری دے اندر کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی، لیکن گاں دے اس بچے نو جدو چھڑیا جاندہ ہے نا تو وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندہ ہے، وہ سدھا جاندہ ہے تے اپنی ماں کول جاندہ ہے، کسی اور گاں کول نہیں جاندہ۔ سدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جائے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر کلمہ بریلویہ نے بھی اسی نبی دا پڑھے، اہل حدیثہ نے، دیوبندیاں نے، اساں سارے ایک نبی دا ہی کلمہ پڑھے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے بڑیاں بڑیاں شخصیات موجود نے، بڑیاں بڑیاں ذاتاں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں، بڑے بڑے دروازے ساڑیاں اکھاں دے سامنے موجود ہیں، بڑے بڑے پگاں والے، بڑیاں بڑیاں مسنداں والے، بڑے بڑے صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، امام، مفتی، گدی نشین، پیر، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی اچ منے ہیں، وہ کائنات دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں اور دروازے چھڑ کے، ساریاں پکڈنیاں چھڑ کے سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے ہوتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ امی پور دے باسیو، جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں ملنی، جنت ملنی ہے تے محمد دے دروازے تو ملنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دے دروازے تو جنت ملنی، کسے مولوی، کسے امام، کسے پیر، کسے گدی نشین، کسے صاحبزادے سیدزادے دے دروازے تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی میرے محبوب دے دروازے تو ملے گی، اور پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کرن دے اندر ملے گی۔ پورے قرآن نو پڑھیے، قرآن دے کسے پارے چلا نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کر، اگر کیا تو کوئی آیت وکھا دی۔ پورے قرآن دے اندر اللہ نے نہیں کیا کہ امام شافعی دی اتباع اور اطاعت، امام مالک، امام احمد ابن حنبل دی اتباع اور اطاعت پورے قرآن چ کتے نہیں ہے؟ انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔
آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، تو جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط بولیے نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی مرضی نہ بات کرتے ہی نہیں، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی بات حجت ہے، او دی بات دلیل ہے، او دی بات لا ریب ہے، او دی بات جڑی ہے کائنات کے اندر ساڈے واسطے بہت بڑی دلیل ہے، پروف ہے، او دی بات نو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اندر ہر انسان دی بات نو ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن کسی دی بات نو ٹھکران نہ تھوڑے تے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا۔ یہ دنیا دے اندر ہی کوئی ہستی ہے ساڈے نبی دی ذات جدی بات نو انسان ٹھکرائے گا کفر دا فتوہ عرش بری تو لگے گا، اور آپ دی زبان تو جو نکلے وہ حق کے، سچ کے، پاک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی کسی قسم دی شک و شبہ والی بات نہیں۔ جو آپ نے فرما دیتا ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر دے علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہو گیا اونٹ دا، آپ نے فرمایا چلا بھی میں تینوں پیسے دینا، آپ لے کے انہوں نال چل پے، رستے دے اندر ایک بندہ ملیا یہودی نو آندا کنے دا اونٹ ویچے، وہ آندا جی اینے دا ویچے، وہ اگے ہو گیا آندا ہے ڈبل پیسے للی سودے تو مکر جا۔ وہ یہودی سی، یہ تھے مسلمان مکرن ڈے، وہ تو پھر یہودی سی۔ اگر کوئی بندہ کہ انہوں مجھ دیندہ ہے انہیں کیا 1.5 لاکھ دیئے نال دا آکھے چالی یار 10,000 ود للہ اہی ادھروں مکر جانے ہیں 10,000 روپیے، 1,000 روپیے بدلے اپنا بیڑا گھر کر چھڑنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زبان کر کے کمنٹ کر کے لکھ لخا کر کے مکر جاندہ ہے قیامت دے دن اے دی پشت دے اتے اللہ میدان محشر چ غداری دا چنڈا لان گے، اور نال کہن گے ہاذہی غدرتن، ہے وہ غدار جا رہے ہیں یہ فلان دا بیٹا فلان دا پوت ہے۔ اس واسطے قولوا قولا سدیدا، جیڑی گل کرو پکی کرو، پختہ کرو، کچی گل نہ کریا کرو۔ ہن یہودی کہن لگا وہ بازار چی سیدھا ہو گیا، آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھی تو میرے نال کادے واسطے جا رہا، آندا جی پیسے لین کادے اونٹ دے، جی سودا نہیں ہویا تو پیسے کیوں لین جا رہے۔ وہ کہندا جی گل ساری ٹھیک ہے اپنی جگہ تے، اگر تھوڑا میرا سودا ہویا تو ہی کوئی گواہ پیش کرو۔ اور نبی علیہ السلام کو دے گواہ ہے کوئی نہیں سی، ایک یہودی سی ایک کاکا سا، ہے جی گواہ پیش کر دے میں تیرے کو پیسے لے لینا۔ ایک گل بازار چ ہو رہی، کولوں دی ایک نبی دے صحابی گزرے جہاں نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی۔ خزیمہ کون ہے جہدے متعلق آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ جدو خزیمہ کولوں دی گزرے تے انہاں دے کان دے اندر اے بات پہ گئی یہودی دی، تے خزیمہ اگوں واپس آئے، انہوں کہنے لگے کی آنا ہے بھائی، آندا جی میں تھوڑا اے نبی ہے تے میں یہ کہہ رہے ہیں میرا تیرا سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، میں کہا سودا ہویا تے گواہ پیش کر۔ خزیمہ آندے نے 10 کیڑے چوک کیڑی کچہری چ کیڑی عدالت کیڑی پرے چ جا کے گواہی دینی ہے، میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچ۔ یہودی ویندا ہی رہ گیا بھی ایک ہی بن گیا، پیسے لے چلا گیا۔ آقا نے حضرت خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا، فرمایا خزیمہ تو مینوں پوچھیا بھی نہیں، تصدیق بھی نہیں کی تھی تے مینوں سودا کردیاں تو ویکھیا بھی نہیں، بغیر تصدیق کرن تو بغیر ویکھن تو ایڈی وڈی گواہی دے دیتی ہے۔ تے حضرت خزیمہ آندے نے محبوب جی اسا رب نو ویکھیا، تھانوں سمجھ نہیں آئی، بولو اسی رب نو ویکھیا۔
فرمایا محبوب جی تسا فرمایا کہ رب ہے پر رب نو ہاں ویکھیا نہیں، بغیر ویکھن تو یہاں رب نو مان لیا تھوڑی زبان نبوت دی وجہ۔ تسی فرمایا کہ قرآن میرے تے اتریا ہے، اسی قرآن اتردا آسمان تو دیکھیا نہیں، جبریل سانو نظر نہیں آیا، لیکن تسی فرماندے ہو جبریل آیا ہے میرے کو بیٹھا ہے، اسا بغیر ویکھن تو جبریل نو مان لیا، قرآن نو مان لیا۔ تسی فرمایا حدیث میں تے آسمان تو نازل ہوندی، اسی حدیث بھی مان لئی۔ تسی فرمایا دنیا تو جانا ہے قبر چ عذاب ہوئے گا، ہاں کوئی عذاب ہوندا ویکھیا نہیں، یقین ہے قبر چ عذاب ہونا ہے۔ تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے، اسی کو بندہ قبر چ اٹھدا ویکھیا نہیں، یقین ہے اٹھایا جانا ہے۔ تسی فرمایا میدان محشر دے اندر اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، نہ میدان محشر لگا ویکھیا نہ بندہ پیش ہوندا ویکھیا۔ محبوبہ پوری شریعت پورا دین بغیر دیکھن تو بغیر تصدیق کرن تو تیری زبان نبوت دی وجہ تو منے ہے۔ اگر پورا اسلام پوری شریعت کائنات دے اندر بغیر ویکھن تو منیے تے میرا ایتھے بھی یقین ہے کہ یہودی جھوٹا ہے تسی سچے ہو، کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اور ہے ہی مسلک اہل حدیث ہے کہ لوگوں اس پیغمبر دی اتباع کیجئے، اس نبی دے پیچھے چلیے جدی ہر بات حجت ہے، ہر بات اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی اللہ دا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ دا پیغام ہے۔ جس جیڑی بات میرے پیغمبر دی زبان نبوت چو نہیں نکلی وہ دین نہیں ہو سکتی، وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ جڑا کم میرے نبی نے کر کے وخایا نہیں وہ شریعت اور دین دا حصہ نہیں، جڑی بات میرے محبوب نے فرمائی نہیں وہ دین نہیں۔ دین وہ یہ جو زبان نبوت جو آپ نے فرما دیتا ہے، جدی تصدیق میرے محمد نے کر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے، باہروں ایک بندہ ہے سفید رنگ دے نے کپڑے پائے، سفر دے اثرات یہ تے کوئی نہیں، جویں نال دے کروں اٹھ کے آئے۔ میرے نبی علیہ السلام کو صحابہ نو پھلاندا ہویا میرے پیغمبر کو جا کے بیٹھ گئے تے انہیں سوال شروع کر دیتے، آندا جی اس طرح گوڈا نہ اپنا پیغمبر دے گوڈے دے نال لا کے بیٹھا ہے، آندا اسلام کی چیز ہے؟ آپ نے دسیا اسلام آوے، آندا صدقتا۔ پوچھا ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے ایمان دے بارے چیز دسیا، آندا صدقتا۔ پھر آندا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا سوال کر رہا ہے اینو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تو جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ آندا جی احسان کی چیز ہے؟ آپ نے وہ بھی دسیا، آندا صدقتا۔ صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے، بھی عجیب سائل ہے، عجیب کوئی رابی جڑا سوال بھی آپ کرتا ہے تصدیق بھی آپ کرتا ہے، یہ مطلب ہے سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے۔ جدوں یہ سارا تصدیق سوال و جواب کر کے تصدیق کر کے اٹھیا نا تے مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچیا، صحابہ نو آقا نے فرمایا سائل نو دوبارہ بلا کے لیا۔ سائل نو دوبارہ بلانے واسطے صحابہ گئے، یہ دروازہ کراس کر کے باہر ہویا صحابہ، مگر باہر گئے اگو سائل نظر ہی نہیں آیا۔ سجے وے کھبے وے بندہ سی تھے گیا کدھر جویں کوئی چیز اٹھا کے اللہ رسول وہ بندہ دے نظر ہی نہیں آیا۔ اس طرح انہیں گیٹ ہی کراس کیتا، فرمایا جان دیو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا جبریل سی، آن والا جبریل سی۔ کیوں آیا پتہ جی؟ فرمایا جبریل آیا، ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم۔ فرمایا جبریل آیا ہے تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے۔ کیویں آیا ہے؟ دین سکھان واسطے آیا ہے۔ جبریل آیا ہے تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے۔
ہن جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے، نوری نہیں بشریت بشر بن کے آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے، آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، مسجد نبوی دے اندر آیا ہے، صحابہ دے وچ آیا ہے، میرے نبی دے کول آیا ہے۔ ہن انہوں چاہیدہ سی آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، وہ ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا صحابہ دے سامنے میرے نبی دے کول کھلو کے، تے پھر بھی ٹھیک سی، لیکن جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کردا رہا ہے؟ جبریل دا اے عقیدہ ہے جیڑی بات میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک میری بات زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جائے گی۔ پتہ اے لگا امی پر والیو، جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ تے میں کسے مولوی پیر دی امام دی بات رو دین کی میں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ بولیے پاوے کو جڈا مرضی اچھے جبے والا ہوئے تے چولے والا ہوئے تے گدی نشین ہوئے، وہ دی بات لے کے آؤ، وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، وہ دی بات نو اسی اپنے متھے دا جومر بنا گے۔ کہ اگر پیغمبر دی عدالت جو ریجیکٹ ہو گئی انہوں بوٹ دی نوک نہ ٹھکرا دیا گے، وہ دی بات دی کوئی حمیت نہیں۔ جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ اسی کسے مولوی دی بات رو دین کی میں منی؟ اے ساڈا مسلک منہج ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دے ہو نا، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی شرطے کی ہے فَاتَّبِعُونِی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو، نبی دے آنکھیں لگ کے میرے پیغمبر دا کہنا من کے جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے، اللہ دے میں دو انعام دیاں گا۔ پہلا انعام کی ہے سن لو، فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اللہ دا محبوب تے رب دا قرب دا ہی کوئی ذریعہ ہے، فَاتَّبِعُونِی تے دوجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گھڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ فرمایا میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے نبی دی اتباع کر کے آنا تھوڑا کم ہے، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چے سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤں دیجئے نا، نبی پاک نال جس دا
کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا انہیں نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہن آئیے مثال دیاں حدیبیہ دا مقام ہے نبی علیہ السلام 1400 دا لشکر لے کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے مکے والے آگو کیا اسی نہیں عمرہ کرن دینا آپ نے فرمایا عمر جا یار انہوں نے سمجھا جا کے حضرت عمر آندے نے اللہ رسول منو رہن دیو میرا انہوں دا اگے یہ ٹکڑکا چلتا ہے کہ بندے گل کی تھی بندہ ضائع ہو جائے یہ پچھلی نالوں اگلی وجہ جانی صابر بندہ چاہیے دا صابر بردبارو کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عثمان نو بھیج دیتا جاندہ ہے افواہ پھیل جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے اگر پیغمبر نو علم غیب سی کہ مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی مسئلہ کیا لئے حدیث کی حقانیت تے غور کیجئے میرے پیغمبر نے ہاتھ میں کیتا ہے اتے ابو بکر دا ہاتھ آیا ہے اتے میرے عمر دا آیا علی دا آیا طلحہ زبیر سا سعید ہے عرشاں تو رب بول پہ ہے محبوبہ اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا آج میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نالی نا تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے اتے ہاتھ 1400 صحابہ دینے اتو آواز ہوندی ہے فوق ید اللہ ایدیم محبوبہ اینا دے ہاتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تے نالی آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ادھروں بیعت مکمل ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں نا سہیل نامی ایک آدمی ہے مکے دے وچوں آ جاندا ہے جدوں مکے چ اطلاع پہنچدی ہے صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے شعر رہ گیا ہے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے ادھروں مکے چوندا ہے سہیل نامی آدمی آن گیا اندہ جی ہاں کا فرمان کدھر آیا بھی سہیل اے جی میں صلح کرنا ہے تے نبی علیہ السلام نے چاہیے دا سی نا آیا اے وے تے آقا فرمان دے ساڑیاں ہے شرائط نہیں جا بڑھیا نے پوچھیا وارا کھاندیاں نے تو صلح کر لو لیکن آپ نے فرمایا سہیل تیری شرائط کی نے یہ پہندیاں لے جاندہ ہے پہلی شرط ہے ایتھو ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا لیکن حضرت عمر آندے نے مکے دے موڈ آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں تو انہیں تو عمرہ بھی نہ کریے واپس ٹور جائیے یہ شرط سراسر میری عقل دے خلاف سی لیکن میری جرت نہیں کہ میں آقا دے سامنے بول جاؤں سبحان کیا بات ہے ماشاءاللہ فرمایا تیری دجی شرط کی ہے آندہ دجی ہے وہ مکے سے تھوڑا بندہ آئے تو ہاں کونی جی دینا
تے ساڈا مدینے آ گیا تو ہاں فوراً دینا. آقا فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے عجیب سنا ہے بھی تھوڑا آ گیا تے دینا ہے, تھوڑا مکے آیا تے ایسا نہیں دینا, تے مکیوں اتنے آ گیا ہاں دینا ہے, عجیب سنا ہے. آقا فرماتے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے میری عقل دے خلاف, لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں نظر اٹھا کے ویکھن دی بھی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث میری عقل کے خلاف. تے آپ نے فرمایا اور شرائط طے ہوئیاں, صلح نامے دے اتنے نبی علیہ السلام نے سائن کی تھے, اینو کیا سہیل تو بھی سائن کرنا؟ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے, ایک بھی اپنی نہیں منوائی, تے تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ تے مشرک کی آندہ جی اتنے محمد رسول اللہ علیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہابیوں, سنیوں, دیوبندیوں, مشرک دا جواب سنو کی آندہ ہے. آندہ تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے, اگر تانوں رسول اللہ مان لئیے لتبانا, پھر سانو تیری اتباع کرنی پائے گی. مشرک تے کافر نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا, یہ تو پیچھے چلنا پڑنا ہے, پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے نبی دی مخالفت بھی کری جاندا ہے. بولی اللہ اکبر, زندہ باد زندہ باد. میرے بھائی رسول اللہ منی جاندا ہے تے اذان نو کی آندا ہے بھابیاں دی اذان ہے. بول دے نہیں آندا نا اللہ اکبر بھابیاں دی اذان. میں کہا اللہ تیرا شکر ہے, انہیں کیا بھابیاں دی اذان ہے, ساڈی اذان نہیں, اے بلال دی اذان ہے. سبحان اللہ واہ جی واہ. اے تے اذان میرے ابو محذورہ دی اذان ہے, عبداللہ بن ام مکتوم دی اذان ہے, نبی دے بانگیاں دی اذان ہے, مسجد قباء والے بانگے دی اذان ہے. میں کیا مولوی تو اپنی اذان لے کے آ, میں اپنی اذان لے کے آنا, تو اپنی نماز لے کے آ, میں اپنی نماز لے کے آنا. جیڑی اذان تیری الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع ہوندی ہے, میں کہنا ایک کلمے تو لے کے آ, میں اپنی اذان لے کے آنا. قرآن تے حدیث کو لو پوچھ لینے آ, اذان تیری ملتی ہے کہ اذان میری ملتی ہے؟ نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث زندہ باد. شیر کی للکار ہے. میں کیا گالاں تینوں بڑیاں ہوندیاں نے, گالاں دا تو سپیشل لسٹ ہے. تیرے گٹر ہوئے تو جو گاندھی نکلنے, یہ دی زبان بھی گندی, ذہن بھی گندا, عقیدہ بھی گندا, یہ دا جسم بھی گندا, یہ آپ بھی سب تو گندا. مشرک ہوندا ہی پلیت ہے, نپاک ہے. انما المشرکون نجس, مشرک تو پلیت کائنات چ کوئی چیز نہیں. سور بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے, کتا بھی اینا پلیت نہیں جنہ مشرک پلیت ہے. میں کہا تو گالیاں دینا ہے, نہ سمجھ سانو گالاں ہوندیاں نہیں. مولوی جاٹا سی اہی تے کٹیاں نو ایویں گالاں کڈی جانے ہیں. وہ چولے میں ایک گال کڈا دوجی رلدی نہیں, لیکن اساں گال کڈنی نہیں, کیونکہ ساڈے کو قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے. ساڈے سینے جو قرآن حدیث مکے گا تے دوجے پاس جاواں گے. تے نالے دوسری گل لے وے, تو ایک گال کڈ, میں قرآن دیاں 10 آیتاں نہ پڑھا مسلک اہل حدیث چھڈ دیا گا. کتاب و سنت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب, شیر اسلام حافظ یوسف پسروری صاحب, پاکستان حافظ یوسف پسروری صاحب. نالے تو وارث ہے گالاں دا, کنز قدوری ہدایا وقایا دا, اسی وارث ہاں قرآن حدیث سے. تیرا ساڈا کی جوڑ ہے؟ وہ بول دے نہیں, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت. آقا فرما دے رہے میں وراثت چھڈ کے جا رہا, نبی دا ورثہ قرآن حدیث ہے, تے اس ورثے دے وارث اس دور دے اندر صرف اہل حدیث نے, اور روئے زمین تے کوئی نہیں. اینا دے مدارس ویکھو, پوری 6-7 سال فقہ پڑھائی جاندی ہے. ساڈے مدارس پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاندی ہے. علماء موجود نے, طلباء موجود نے. اسی وارثاں بخاری دے, مسلم دے, ابو داؤد دے, ترمذی دے, ابن ماجہ دے,
اسی وارث ہاں قرآن دے، صدیق دی صداقت دے، عمر دی عدالت دے، عثمان دی سخاوت دے، علی دی شجاعت دے۔ اہل حدیث وارث نے اس دور دے اندر مکے دے، مدینے دے، توحید دے، محمد دی حدیث دے۔ آؤ تیرا ساڈا جوڑ کی ہے؟ تو قبراں دا پجاری ہے، ہی اس رب دے پجاری ہے جڑا زندہ ہے۔ مردیاں نو پوجن والے زندہ رب دے پوجن والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک گٹ آؤٹ۔ واہ جی واہ جی واہ اپنی اصلیت تے ویکھ، تو حرام کھانا ہے، اہل حدیث علماء حلال کھاندے نے، وہ بولدے نہیں ہوئے۔ ہاں تو درباراں دا عرس لے کے آ، میں بیت اللہ دا حج لے کے آؤں، آ تے صحیح، پر تو زہر دا پیالہ پیئیں گا، اہل حدیث دے مقابلے سے نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام فرماندے نے اے اتوں علی اے اتوں محمد رسول اللہ مٹا دے ہیں، تے حضرت علی کی آدھے نے محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ سبحان اللہ تو تے کیک تے نبی دا نام لے کے اتے چھریاں چلانا ہے، کیک تے نبی دا نام لے کے انہوں کٹنے، تو مر نہیں گیا، تیری غیرت کی نے گوارا کر دی ہے۔ ادھر علی مٹان دی وجہ تو صلح ہونی ہے، آقا فرما دے علی مٹا دے، میں کہہ رہا سونیا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں محمد رسول اللہ دے اتے پیلسن پھیرا، یہ ہاتھ وڈیا جا سکتا ہے، تیرا نام مٹا نہیں سکتا۔ بول دے رہے اللہ نبی علیہ السلام نے پھڑ کے نا اتے لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ ہن صحیح بخاری جے حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ، ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی کی ہوا ہے؟ ساریاں یار انہاں دیاں منیاں نے، اپنی ایک بھی نہیں منوائی۔ چل آ دوویں جنے اللہ دے نبی نال گل کریے۔ ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی، فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے، میں گل نہیں کرنی۔ عمر تسی کرنی ہے، جا کے کر لو۔ عمر دلیر آدمی نے، سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا؟ محبوب جی اسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں، مشرکین مکہ و باطل تے نے، محبوب جی اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے؟ فرمایا جنت چو کتھے جان گے؟ جہنم ج۔ تے محبوبہ ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، عمر میں اللہ دا رسول ہاں۔ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ تے نال عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ عمر آندے نے جدوں میرے محبوب نے الفاظ فرمائے، میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھا ہے، تو کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں، اپنی قیاس پیش کردا رہے ہیں، اپنا قول پیش کردا رہے ہیں، اپنا فتویٰ پیش کردا رہے ہیں۔ عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے، میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ شریک ہویا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، اے ہی میرا مسلکی، اے ہی میرا منہج ہے، اے ہی میری دعوت ہے، اے ہی میری پکار ہے، اے ہی میری للکار ہے۔ اور نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، عمر دی عقل نہیں چل سکتی، عمر دی قیاس نہیں چل سکتی، عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا۔ جے عمر دا فتویٰ نہیں چلدا، تیرے مولوی دی فقہ کدے چلن دیا؟ تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیا؟ تیرے مولوی دا قول قیاس کیویں چلن دیا؟ اے ہی مسلک ہے، دنیا دے سارے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ جتھے حدیث آ جائے گی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدوں حدیث آ جائے پھر اے کہنا میں سوچ کے دسنا اے بھی گناہ ہے. حدیث آ جائے اے مسئلہ ایویں کیوں ہے, حدیث ایویں اے بھی گناہ ہے. حدیث آ گئی ہے پھر اوتھے سوچن دی لوڑ نہیں, مولوی نہ مشورہ کرن دی لوڑ نہیں, اپنے مفتی تے امام کولوں پوچھن دی لوڑ نہیں. حدیث آ گئی ہے بس آ گئی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا. نبی علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں ساڈیاں ماواں کہن لگیاں اج آقا آؤندے نے تے اسی مطالبہ کرنا ہے کس چیز دا کہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی دیو. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام آئے نا تے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئے. آقا فرماندے خیر ہے اج کٹھیاں ہوئیاں. اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدوں تسی کٹھیاں ہو جاؤ کچھ نہ کچھ ہوندے تے بیویاں کٹھیاں ہو تے ہوئے کچھ نہ. تے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی اینا نہیں دسنا میں دس دینی ہاں اسی کٹھیاں ہوئیاں واں کہ کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے. آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ. میں ہن ایک مہینہ تھوڑے گھراں وچ نہیں آنا, 29 دن گزرے تے آقا آ گئے ماں عائشہ دے گھر. واہ ماں تیری محبت تو بھی جگ وار دے. آقا اجے اندر وڑے ہی نے تے اماں جی فرمایا اللہ رسول اجے 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا. آقا فرماتے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. آقا بہ گئے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے. محبوبہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا. تے آقا فرماندے نے صحیح بخاری یا کتاب التفسیری میں اپنے کولوں گل نہیں کر. آقا فرماندے نے عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے. کدے نہ مشورہ کریا بولو نبی تو بعد مقام کدے ابو بکر دا. آقا نے کی فرمایا سی جب بی بی مسئلہ پوچھنا آئی اللہ رسول پھر تو ہی نہ ہو فرمایا میں نہ ہو ابو بکر کو چلی جائے. نبی دی زندگی فتویٰ ابو بکر دا چلے جا باپ ابو بکر کو. تے اماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے واہ ماں عائشہ میں تیری فقاہت تے ذہانت تے فطانت تو جگ وار دیاں حق ادا نہیں ہوندا. محبوبہ ایک گل دا جواب دے دیو قرآن حدیث دے سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. جے قرآن حدیث سنن تو بعد امی عائشہ باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے تے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا. تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے امام شافعی امام مالک اپنے پیر مولوی دے دروازے تے جائے تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے. بول دے نہیں اے ہی مسلک ہے انما کان قول المؤمنین. عمر دی عدالت لگی ہے تے ایک بندہ آ گیا آندا جی ایک مسئلہ تے دسیا جے اور میں پوچھ بھئی آندا جی عورت مناس کے حج ادا کر لیندی ہے حج مکمل کر لے تے آن لگیا طواف الوداع کری دے جدوں نکل دے نے حاجی تے طواف الوداع کر دے. آندا جی انہیں حج مکمل کر لیا طواف الوداع جے کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. عمر جی ہن عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ تکبیر نعرہ تکبیر واہ جی واہ مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب ماشاءاللہ. میرے چاچا ہی تشریف لائے نے ماشاءاللہ
ننگی تلوار بالکل مولانا عبداللہ نثار ماشاءاللہ 100 سنار دی ایک نثار دی ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ اللہ تعالیٰ بھی میرے بزرگاں نو صحت عطا فرمائے زندگی عطا فرمائے اللہ یہ ساڈا خاندانی مسئلہ ہے مسلک بیان کرنا واقعی واقعی اللہ تعالیٰ بزرگاں نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی دے کچھ ہی کہہ دو آمین تو میں بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ آندہ جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے وہ گواندہ جی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے نعرہ تکبیر مولانا عبدالرشید حجازی صاحب ماشاءاللہ پنجاب دے امیر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل صوبہ پنجاب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توجہ ہے نا وہ آندہ جی آقا دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے وہ ویکھیا فرمایا جو تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندہ جی فرمایا جلاد نو کیا وہ کوڑا لے گیا آندہ کی گل ہے جی میں حدیث تھانوں بیان کیتی ہے تسی اپنی قیاس اور رائے اور عقل نہ فتویٰ دیتا ہے تے منو حدیث بیان کرن دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو تسا اپنی قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا کوڑے تینوں اس وجہ تو لگا مارنا کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے تے اور اعلان کیتا ہے مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا ہوں آج عمر زندہ ہوندے تے فیصلہ آباد دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے وہ بول دے نہیں انہاں خباست کرن تو بعد نہیں ہونا حضرت عمر نے انہاں ٹنگن تو بعد نہیں سی ہونا اے ہی مسلک اہل حدیث ہے کہ جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے آقا دا فرمان آ جائے اوتھے کائنات دیاں قولاں کے آسان دی لوڑ کوئی نہیں دنیا دے کسے امام دے قول دی لوڑ کو نہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون آئیے ذرا حدیث سنیے نا حضرت عمر دی عدالت لگی ہے ایک بندہ ایک بی بی نو لے آیا جاندہ ہے یہ بی بی نے بدکاری کر لئی ہے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہوں مدینے تو باہر لے جاؤ انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو صحابہ مدینے تو باہر لے کے جاندے نے انہوں لگے نے ٹویا کڈ کے زمین تھے اندر انہوں گڈنا ہے انہوں پھر پتھر مار کے رجم کرنا ہے جدو ٹویا لگے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوڑ پہ چار دینے علی آندھنا کی لگیا کرنا اے جی عورت نے بدکاری کیتی ہے نے دیتے حد قائم کر لگے فرمایا تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی وہ آدھے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق دا فتوہ ہے حضرت علی آدھے نے عمر دا فتوہ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں ٹھہر جاؤ پہلے منو امیر المومنین نے گل کر لیں دے حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت تے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا ہے فرمایا میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث ہے روفی القلم عن الثلاث تین بندے ایسے نے جنہ تو رب نے قلم نے چک لیا الصبی حتی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے جب تک وہ بالغ نہیں ہوندا تے حد قائم نہیں ہوئے گی النائم حتی استیقظ ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے یہ مطلب خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پا لو فرمایا ستے بندے دے بھی حد قائم نہیں ہوندی کہ بیدار ہو جائے تیسرا المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہو جائے عمر جی تھوڑا فتویٰ ویکھاں یا محمد دی حدیث ویکھاں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی کیا کہ میں فتویٰ پہلو دے چکے ہیں حدیث بات چاہیے اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے ایک حدیث ہی
اہل حدیثو صرف ایک حدیث ہی کافی ہے. اتنے ایک حدیث آئی تے حضرت عمر کی آندے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر. اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. تے اسی آنے ہاں ساڈے علماء شروع تو رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہیں 650 حدیث ہے. اے قرآن میرے ہاتھ چے میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت نہیں پڑھی. اور پیغمبر دے صحابہ 1,44,000 نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ. نبی دے کسے صحابی کو حضرت امام بخاری فرماندے نے رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں. آئیے میں تو جگہ جگہ دیکھے اور الحمدللہ قرآن حدیث دی وجہ تو ساڈا مسلک پھیل رہا ہے. انشاءاللہ لنگے لولے جڑے ایویں بکواس کرتے ہیں انہاں دی بکواس دا فکر نہ کرو کیونکہ جتھے آج تو 10 سال پیچھے ٹر جو جتھے 5 مسیتاں سن اتنے ہن 10 نے جتھے 20 سن اتنے 30 نے. نبی دے دور چ صحابی ودے سن اس دور چ وہابی ودن ڈے نے. لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں بہ کے رونا ہی رونا ہے. انہاں نوں رون دیو. عرفی ایک وقت دا شاعر سی نا دی شاعری تو وقت دے شاعر حسد بڑا کر دے. انہیں کہا سی عرفی تو مین دے سے غوغائے رقیبہ آواز سگا کم نہ کنند رزق گدارا. عرفی یہ بڑا سڑتے نے بڑا حسد کرتے نے لیکن فقیر آندا کچاوا بھر کے ٹر جاندہ کتے بھونکدے ہی رہ جاندے نے. انہاں نوں بھونکن دیو. بولو انہاں نوں بھونکن دیو. جنہ مرضی بھونک لو مسلک اہل حدیث پھیل رہا پھیلتا رہے گا. اینو کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی. ایک کمال رب دے قرآن دا تے محمد دے فرمان دا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وال کندیاں دے اوتے پیندے نے ایتھے تے تحمد گٹیاں دے تھاں رہندے تے آقا بیٹھے نے صحابہ جی آندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر 2 کم کر لے تو ہور چنگا ہے. وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے دے میرا چنگا ہی کوئی نہیں. تو ایک صحابی نے جا کے کہا بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے فرمایا. تو ہن اتھوں اٹھیا نہیں چھری پئی سی چھری پھڑ کے نا پچھوں ایس رک دی نے پھیری کنیاں دیاں لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے دروازے چان کے اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی چنگا ہے. کیوں ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. فرمایا لوگو نبی دی بات آ گئی ہے سن بھی لیا من بھی لیا نبی دی حدیث آ جائے نا اللہ اکبر کبیرہ پھر سوچن دی بھی گنجائش نہیں کسے نہ مشورہ کرن دی بات نہیں. وہ لوگو حدیث آ گئی ہے بغیر سوچن تو بغیر سمجھن تو بغیر کسے نہ مشورہ کرن تو بس ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. آئیے کتاب النکاح ہے سنن ابن ماجہ ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے فرمایا مغیرہ شادی ہو گئی. اللہ رسول نہیں او ایک نا انصاریاں دی کڑی ہے گھر انہاں نے ادھر میری منگنی ہوئی. فرمایا جہدے نال تیری منگنی ہوئی ہے اس بچی نو ویکھیا بھی ہے بیوی اپنی جڑی ہون والی. اللہ رسول ویکھیا تے نہیں. فرمایا ویکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی. یہ نہیں کیا کہ ہن منگنی ہو گئی تے پورا گھنٹہ پیکے لا کے رات گلاں ہی کردے رہو. یہ جڑے پہلو گھنٹہ پیکے لاندے نے بعد چھترو چھتری چھیتی ہو جاندے. میں صحیح گل کر کیونکہ پہلو انہاں دے پیکج لگ چکے ہوندے نے شوق تے پورا ہو گئے. اللہ جدو اینی بات کہی آقا فرماندے نے دیکھ لینا. اللہ رسول جاواں فرمایا ہن رات ہے سویرے جائیں فجر دی نماز پڑھائی جا مغیرہ نے دروازہ کھڑکا. کون ہے بھائی؟ میں مغیرہ. ہن صحابی نے دروازہ کھولیا انہوں نے کہا مغیرہ تو کدھر آیا ہے؟ جی اندر باؤ گے پھر دساں گا میں کدھر آیا. آدھے نے چھوٹا جا سین سی ایک چارپائی تے میں بہ گیا دوجی چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے پردہ کر. میں جو بیٹھا نا تے میرے سورے نے یہ نہیں پوچھا ناشتہ گرم چلے گا ٹھنڈا چلنا نا. انہیں کہا مغیرہ آیا کیویں میں؟ مغیرہ آندے نے میں تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا جہدے نال میرا نکاح ہونا ہے.
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਗੀਰਾ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਅਗਵਾਂਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਗਰਮ ਬਾਤ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸਿਹਾਬੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਾਬੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਿਹਾਬੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੁਗੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਵਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ बीवी की आंदी है मुगीरा तेनू अल्लाह दे रसूल ने भेजिया, फिर गवाह बन जा। मेरी मां नाराज हुंदी हो जाए, मेरा बाप नाराज हुंदा हो जाए, मेरा खानदान कुनबा कबीला जांदा जाए, रवश टुटदी है टुट जाए, मैं पैगंबर अली सलातो वसलाम दी हदीस के सामने ना नहीं कर सकती। अपने चेहरे तो ना पर्दा परां करके आंदी है, जाके मेरे महबूब नू पैगाम दे दई ऐ यकूलू समेना वाताना वउलाइका हुमुल मुफलिहून। आइए आई मसलक अहले हदीस है, आई मनहज है, आई मेरे मसलक दी दावत है, आई मेरे मसलक दी पुकार है। जिथे पैगंबर दी हदीस आ जाए, नबी दी हदीस दी मुनकर नबी दी बीवी होएगी, लोगों नू भी जन्नत नहीं जे लबनी। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू मराअत नूहिन व मराअत लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना स्वालिहैनि फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया कील दुखुलन नार मा दाखिलीन। लोगों बीवियां नबी दियां ने, खांदियां नबियां दे घर चों ने, हंडांदियां नबियां दा ने, औलाद नबियां दी जमदियां ने, नबियां दे बिस्तर ते सौंदियां ने, लेकिन नबी दी हदीस दियां मुनकर ने। कुरान कहंदा की लदखुलन नार, दोवें जहन्नम च जान गियां। बीवी फिरौन दी है, आखे नबी मूसा दे लग गई है। बीवी फिरौन दी है ते कहना नबी मूसा दा मन लिया। अल्लाह फिरौन की आंदा, आसिया तेनू की नेर वज गया है, बादशाही है, वेख कोठियां ने, महल ने, बंगले ने, नौकर चाकर ने, शहाना जिंदगी है। ते आसिया आंदी है फिरौन मैं तेरे महल्ला नू की करा जिथों रब दी तौहीद दी आवाज ही नहीं आउंदी। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू मराअत फिरौन इज़ कालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह। इन्हें मेखा कढ़ दित्तियां, किल ठोक दी, अल्लाह खीर हो गई। फरमाया हुण महल बनाना ही ते अपने कोल ही बनाई। फरमाया आसिया तेरी ज़बान चो अल्फाज जुदा नहीं होए, महल ते पहलू ही बना छड़े ने। हुण नबी दे आखे नबी दा पुत्र ना लगे ते रब की आंदे ने ये किथे जाएगा, जहन्नम च। नबी कह रहा इन्नबनी, अल्लाह बेटा मेरे। अगो आवाज आई इन्नहु लैसा मिन आहली, के तेरा नहीं, तेरा हुंदा ते फिर तेरे आखे लगदा। हुण बाप नबी दा होए, नबी दे आखे ना लगे किथे जाएगा। और नबी इब्राहिम दा बाप किथे जाएगा, गंदे बिज्जू दी शक्ल बना के जहन्नम च रब ने सुट देना। नबी दे आखे नबी दा चाचा ना लगे किथे जाएगा, जहन्नम च। ते जे नबी दे आखे हबशे दा काला बिलाल लग जाए, फिर चलदा जमीन ते वे जुतियां दा खड़ाक जन्नत च जा रहे। ऐ ही मसलक है कि नमाजों में पढ़ो सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाजों में पढ़ो जिवें मैनू नमाज पढ़दे आवेंदे हो। क़यामत दा दिन होएगा ना जदों तराजू लगना। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने वो तराजू दा एक पलड़ा इतना बड़ा होएगा, 7 ज़मीनां 7 आसमान उस पलड़े दे अंदर रख दिते जाणगे, लेकिन वो फिर भी उहदे च जगह बाकी होएगी। उस पलड़े दे नाल एक कुर्सी डठी होएगी जिहदे ते आमीना दे लाल मौजूद होणगे। इन्ना अरसलना का शाहिदा, मैं अपने नबी नू शाहिद बनाया। शाहिद दा माना की है, गवाह। गवाह किनू आने जिहड़ा तस्दीक करे। उम्मती आएगा नमाज लैके, तस्दीक आमीना दा लाल करेगा, फिर तराजू च जाएगी। जे हनफी नमाज होई, हनफी नमाज की तस्दीक इमाम अबू हनीफा ही करनी है। वो बोलते नहीं इत्थे हनफी हज चुकी फिरदे ने, हनफी नमाज चुकी फिरदे ने। मैं क्या इस नमाज की तस्दीक आमीना दे लाल नहीं करनी, मुहम्मदी नमाज की तस्दीक मेरा महबूब करेगा। जिस बात ते मोहर नहीं नबी दी
اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ, اور کوئی دوجا دنیا ہی ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریڈ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان. ویکھو نا مجھ دا دودھ چونے ہاں او دے اندر امی پور دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں, مسجد دی موٹر دا پا دے پھر بھی خالص نہیں, زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں, ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص دین اہل حدیث دے کول, خالص بغیر ملاوٹ تو. پر اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی. بچے نو ماں دودھ پلاندی ہے نا, اوپرا تے ادھا وچ پانی پاندی ہے ادھا دودھ, تے جدھر پانی گھٹ ہو جے بچے نو پیچس لگ جاندے. اس قوم نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت, نو قرآن حدیث دا دیسی گھیو دیندے نے نا اہل حدیث علماء, اینو پیچس لگ جاندے. کسے دا معدہ برداشت کرے نہ کرے, جتھوں آمینہ دا لال ورتاندا رہیا اساں وی ورتاندیاں ہی رہنا. جتوں میرے صدیق نے ورتایا اساں ورتاندیاں رہنا. جتوں میرے عمر نے ورتایا, نبی دے صحابہ نے ورتایا, اہل حدیث دے علماء انشاءاللہ ورتاندے رہن. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل, اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڈے کول قرآن حدیث چو ہے, پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے, پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو, انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر, کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے. گل سن لو حاضر ناظر حضور جے ہیں نے تھے, پھر اچھی ٹاراں لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں امی پور اندر, پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے باہر ویندا, اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے, اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا, انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں, انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں, اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس شلوار قمیض ساڈا, ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے. اہل حدیثاں دے خلاف زبان درازی کر کے لنگیا, پھر ساڈے کولو چھتر کھان دی لوڑ کی. بولو دے صحیح, ساڈے کولو چھتر کھان دی لوڑ کی ہے. آؤ مسلک اہل حدیث سن لو, عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے, پسروری آویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ. واخر